اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے. کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی. آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز. اس طرح نہیں. ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. الحمدللہ. اچھا، اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں، کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہر ہو گئی اس حوالے سے کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں بننا چاہتا، چاہے کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں گستاخ رسول ہو کر مروں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ کسی کی خواہش نہیں ہے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. مولویوں کا جو پراپوگنڈا الگ جگہ ہے کہ فلاں گستاخ رسول ہے اور فلاں یہ اور فلاں جو ہے، کوئی بھی کلمہ گو اہل قبلہ گستاخ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے. کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بڑے امام ہیں، اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفا 303 ہجری، انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی 2257 نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے، یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2035 آتی ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. یہ ریسنٹلی جیسے ہم نے بھی ویڈیو بنائی ہے، پھر یہ جو آپ نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کی تھی. کیا بات کی میں نے؟ آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز. اس طرح نہیں. جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد، آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا. جی، میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے کہا بکواس. ٹھیک ہے، رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہے، بریلویوں کے نزدیک تو وہ خود کافر ہے، تو مجھے پھر یہ کہنا چاہیے کہ کفر بول کے یہ کہنا چاہیے مجھے. میں نے ہلکا جملہ بولا ہے. بریلویوں کو تو یہ عقیدہ بتایا گیا نا. ہم تو بریلویوں کی ڈاکٹرن میں بات کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کہنے والا، اس کا یہ جملہ بکواس نہیں ہے، تو آپ بتا دیں کیا ہے. تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرک کی قبر پر جانے کا جواز. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، تاکہ آپ کے بارے میں بھی ویڈیو کیمرے میں فیصلہ ہو جائے اور آپ کا ایڈریس بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں. کیا ہے رسول اللہ کے ماں باپ کو جو کافر کہ وہ کیا ہے، بکواس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ نہیں، اس کے اوپر تو سوچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے. ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. اب بھی نہیں سکتا. لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، اور فتویٰ پھر بھی کسی پہ